اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ کے کرم پر یقین، اس کی رحمت کی اتنی امید۔ ایک بدو تھے، دیہاتی تھے، وہ ایک اللہ والے کے پاس آئے اور آ کر پوچھا کہ بتائیے کہ حشر میں حساب کون لے گا؟ اس اللہ والے نے جواب دیا، فرمایا کہ حشر میں حساب اللہ لے گا۔ تو وہ بدو جو ہے وہ خوشی سے جھوم اٹھے اور چلتے چلتے کہنے لگے، بخدا تب تو ہم نجات پا گئے۔ اس اللہ والے نے پوچھا کہ یہ کیسے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ یہ بتائیے کہ اللہ کریم ہے نا، اور کریم جب قابو پا لیتا ہے نا، جب کسی پر قابو پا لیتا ہے تو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ بدو چلا گیا، مگر جب تک نظر آتا رہا نا تو اس اللہ والے نے بار بار یہ جملے دہرائے اور یہ فرماتے رہے کہ قد وجد ربہ، قد وجد ربہ، کہ اس نے رب کو پہچان لیا۔ یہ بدو اپنے رب تک پہنچ گیا۔ جی ہاں ناظرین و سامعین، ہم تصویر کا ایک رخ تو دکھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گناہوں پر بڑا ناراض ہونے والا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، گناہ نہیں کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بڑا غضب فرماتا ہے، بڑا غضب فرماتا ہے نافرمانوں پر۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ نافرمانوں پر بڑا غضبناک ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین فلاں گناہ کے عوض میں اتنا جہنم کی آگ میں تمہیں جلائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے کہ ناظرین یہ ساری سزائیں، یہ سارا کچھ ہے، لیکن تصویر کا ایک رخ دکھاتے دکھاتے کہیں ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے لوگوں کو مایوس تو نہیں کر رہے؟ تو ذرا پھر وہ کیوں نہیں بتاتے کہ جب ایک چڑیا ناظرین اپنے بچوں کے ارد گرد گھوم رہی تھی تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو یہ ماں اپنے بچوں سے کیسی محبت کر رہی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ بالکل ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم سے ماؤں سے 70 گنا زیادہ محبت فرماتا ہے، یعنی اپنے ہر بندے سے جتنا اس کی ماں سے محبت نہیں کرتی ناظرین، اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھ کر اس سے محبت فرماتا ہے۔ یعنی جتنا ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے نا، چاہے وہ محبت کی انتہاؤں تک چلے جائیں کہ وہ ماں اپنے بچے کے آرام کے لیے اپنا سب کچھ، چین سکھ سب ایک طرف رکھتی ہے کہ میرا بچہ سکھ میں آ جائے، میرا بچہ چین میں آ جائے۔ تو ماں کی محبت کی انتہا کو پہنچیے تو اللہ کریم اس سے 70 گنا زیادہ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ محبوب میرے بندوں کو خبر دیجئے کہ میں بڑا غضب فرمانے والا ہوں۔ یہ نہیں فرمایا کہ محبوب میرے بندوں کو خبر لیجئے کہ میں بڑی سخت پکڑ فرماؤں گا، لیکن یہ ضرور فرمایا کہ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ میرے محبوب میرے بندوں کو خبر دیجئے، میرے بندوں کو خبر دیجئے کہ میں مغفرت فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہوں۔ جی ہاں ناظرین، آئیے، آپ کا رب آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، اپنے رب کی طرف لوٹ آئیے اور اس کی محبتوں کو لیجئے، اویل کیجئے، اور ناظرین اس کی رحمتوں کی آغوش میں آ جائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے رب سے بار بار معافی کا خواستگار ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ کہف، اور سورہ کہف کی آیت نمبر 40 ہے
مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں۔ کلام پاک کو ساتھ رکھیے، آج کا سبق نکالیے، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو تو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا۔ اسے زلقاً پڑھیں گے اور وقف کی صورت میں اسے زلقا پڑھا جائے گا۔ آخر میں آپ دیکھیں علامت وقف اندر 40 یعنی 40 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 40 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں ناظرین؟ ذرا دیکھیے کہ فا ایک کلمہ، عصا دوسرا، رب تیسرا، یا ضمیر چوتھا، ان پانچواں، یؤتیہ چھٹا، خیرن ساتواں، من آٹھواں، جنتی نواں، واو 10واں، یرسلہ 11واں، علی 12واں، حسبانن 13واں، السمائی 14واں، اور تصبحہ 15واں، سعیدن 16واں، زلقا 17واں۔ کل یہاں پر 17 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ فعسى رب علیحدہ یا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے۔ ربی را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے۔ با مشدد ہے، با کو جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے۔ یا مدہ اوپر مد کی علامت مد منفصل ہے، مد جائز بھی کہتے ہیں۔ منیمم اس کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، میگزیمم اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ ان یؤتیہ، ان علیحدہ، یؤتیہ علیحدہ، نی علیحدہ ملا کر پڑھیں گے۔ این یؤتیہنی، ان میں نون ساکن ہے، اس سے یؤتیہ کی یا کے ساتھ ملائیں گے۔ یا کی آواز کو ناظرین جو ہے وہ غنّے کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ یہاں پر یرملون کا قاعدہ اپلائی ہوگا۔ ان یؤتیہنی غلط، این یؤتیہنی۔ یو میں اب دیکھیں حمزہ ساکن ہے، جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ این یؤتیہنی خیرن من جنتک، خیرن، اسے خیرن نہیں، خیرن۔ را پر 2 زبر کی تنوین، را کو پر کر کے پڑھیں گے، 2 زبر کی تنوین کو بن کی میم کے ساتھ ملائیں گے، میم کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کریں گے۔ یہاں پر بھی یرملون کا قاعدہ اپلائی ہوگا۔ خیرم من، اچھا من میں نون ساکن ہے، اس کے بعد جیم حرف اخفا ہے تو نون ساکن کو اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا۔ خیرم من جنتک، جنتی کا میں نون مشدد ہے، جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے، غنّے کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ خیرم من جنتک ویرسل، را ساکن ما قبل یا پر پیش، را ساکن کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ ویرسل، علی علیحدہ، ہا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، علیہا حسبانا من السماء، حسبانم میں نون پر 2 زبر کی تنوین، اسے من کی میم کے ساتھ ملائیں گے، میم کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کریں گے۔ یہاں پر بھی یرملون کا قاعدہ اپلائی ہوگا۔ حسبانن من نہیں، حسبانم من السماء، من میں نون پر زبر ہوگا، اس سے السماء کے سین کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ سین حرف شمسیہ ہے، حرف شمسیہ وہ حرف کے جس پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے، تو من السماء غلط ہے، من السماء، سمائی میں الف مدہ اوپر مد کی علامت مد متصل ہے، مد واجب بھی کہتے ہیں، لازم بھی کہتے ہیں۔ منیمم اس کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ضروری ہے، اور میگزیمم اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ من السماء
फ़ा अलैदा तुस्बिहा अलैदा मिलाकर पढ़ेंगे फ़तुस्बिहा सईदन ज़लक़न। सईदन में आप देखें दाल पर दो ज़बर की तनवीन है, तनवीन के बाद ज़ा हर्फ़ इख्फ़ा है तो तनवीन पर यहाँ इख्फ़ा करेंगे। सईदन ज़लक़न यहाँ वक्फ़ करेंगे तो ज़लक़ा पढ़ेंगे कि दो ज़बर की तनवीन वक्फ़ में अलिफ से चेंज हो जाती है। इंशाल्लाह मज़ीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हमें जाना होगा ब्रेक की जानिब। कहीं जाइएगा मत, मुलाकात होगी मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन व सामईन, आप देख रहे हैं कि आज का सबक हम लिख चुके हैं और अब हम एराब लगा रहे हैं। फ़असा रब्बी अन युअतियनी खैरम मिन जन्नतिका व युरसिल अलैहा हुस्बानम मिनस समाई फ़तुस्बिहा सईदन ज़लक़न। तो नाज़रीन ये आज का सबक हो गया। अब हम देखते हैं सबसे पहले कि इसमें अस्मा कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो जी इसमें पहला इसम है रब, दूसरा है या ज़मीर। अच्छा जी यहाँ पर भी नंबर 2 आएगा क्योंकि यहाँ या ज़मीर मासूफ़ है। तीसरा हुआ खैरन, चौथा जन्नती, यहाँ का ज़मीर है तो नंबर 2 आएगा। यहाँ पर हा ज़मीर है, नंबर 2 आएगा। अच्छा इसको ज़रा सा हम डार्क कर लें, अलैहा में जो ज़बर है, ठीक है। अच्छा जी इसके बाद आप देखें हुस्बानम पाँचवा, अस्समाई छठा, सईदन सातवां, ज़लक़न आठवां। कुल 8 अस्मा मौजूद हैं। और 8 अस्मा हैं। और अब हम देखते हैं कि अफ़ाल, बल्कि यहाँ पहले अस्मा हम लिख लेते हैं। पहला इसम है रब, दूसरा है या ज़मीर, का ज़मीर और हा ज़मीर। या, का और हा ज़मीर। और 3 है, 3 में खैरन, चौथा है जन्नत, अच्छा भी इसके बाद है 5वां हुस्बानन, और छठा है अस्समा। और 7वां है सईदन। और 8वां है ज़लक़ा। तो 8 अस्मा यहाँ पर हो गए नाज़रीन। और अब हम देखते हैं कि अफ़ाल कितने हैं, कौन कौन से हैं, ठीक है। तो पहला फ़ेल आप देख सकते हैं यहाँ पर, वो है असा। दूसरा है युतिया, तीसरा है युरसिला, चौथा है तुस्बिहा। 4 अफ़ाल हैं। असा, दूसरा है युतिया, तीसरा है युरसिला, चौथा है तुस्बिहा।
4 افعال ہو گئے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. فا ایک پہلا حرف ہے، ان دوسرا، من تیسرا، واو چوتھا، علا پانچواں، من نمبر 3 میں گزر چکا ہے، فا نمبر 1 میں گزر چکا ہے. تو عظیم 5 حروف ہیں. نمبر 1 فا، نمبر 2 ان، نمبر 3 من، نمبر 4 واو، نمبر 5 علا. آٹھ اسماء، 4 افعال، 8 اور 4 12، 12 اور 5 کل ملا کر ناظرین 17 کلمات ہوئے. کل ملا کر 17 کلمات ہیں. اب آ جائیے سب سے پہلے ناظرین اسماء کی جانب. تو پہلا اسم یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ہے رب. رب کہتے ہیں پرورش کرنے والا، پالنے والا. اور ویسے والدین کو بھی صفت ربوبیت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں خود متصف فرمایا ہے. اور اسی طرح سرپرستوں کو بھی، جو سرپرست ہوتے ہیں، گارڈینز ہوتے ہیں، ان کو بھی صفت ربوبیت کے ساتھ متصف کیا جا سکتا ہے. لیکن وہ ساری مجازن صورتیں ہیں، مجازن نسبتیں ہیں. اصل حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو رب اللہ رب العالمین ہے، باقی سارے مجازن ہیں. اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال بھی کیا کرتے ہیں. اس کے بعد ناظرین یا واحد متکلم کی ضمیر ہے. واحد متکلم کی ضمیر متصل ہو تو یا، منفصل ہو تو انا کی صورت میں ہوتی ہے. یا انا اس کا معنی ہوگا میں، میرا، میری. اس کے بعد کا ہے. کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے. واحد مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کا کی شکل میں، منفصل ہو تو انتا کی شکل میں ہوتی ہے. کا یا انتا اس کا معنی ہوگا تو، آپ، تجھے، اپنے. ہا واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے. واحد مؤنث غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہا کی شکل میں، منفصل ہو تو ہیا کی شکل میں ہوتی ہے. ہا یا ہیا اس کا معنی ہوگا وہ، اس، اس. اس کے بعد ہے خیرن. خیرن کا معنی ہوتا ہے نیکی. خیرن کا معنی بھلائی بھی. خیر کا معنی خیر بھی ہوتا ہے. خیر کا معنی بہتر بھی ہوتا ہے. یہاں بہتر کے معنی میں ہے، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد ہے ناظرین جنت. جنت ویسے کہتے ہیں باغ کو. جنات اس کی جمع ہے. جنت ایک باغ، جنات بہت سے باغ. دوسرا یہ کہ جنت وہ مقام جو اللہ رب العالمین نے اپنے فرما برداروں کے لیے تیار کر رکھا ہے. اور ناظرین اس کی بھی جمع جنات آتی ہے. ظاہر ہے کہ جنت کا ایک درجہ نہیں بلکہ کئی درجات ہیں، اسی لیے جنات جمع بھی استعمال ہوتی ہے. یہاں پر جنت سے مراد باغ ہے جو ایک شخص کی طرف منسوب ہے، اس کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے. تو بہرحال جنت اس معنی میں جو اللہ رب العالمین نے تیار کر رکھی ہے تو ہم اردو میں بھی استعمال کیا کرتے ہیں. ہم سوال بھی کرتے ہیں نا، مولا ہمیں جنت الفردوس عطا فرما. حسبانن. حسبانن کسے کہتے ہیں؟ حسبانن کا سے مراد بجلیاں یا اس سے مراد عذاب ہے. حسبانن بجلیاں یا عذاب مراد ہے. پھر اس کے بعد السمائی. سما کہتے ہیں آسمان کو. سماوات اس کی جمع آتی ہے. خلقنا 7 سماوات طباقا. تو ناظرین 7 سماوات، سما بھی یوز ہے اور سماوات بھی یوز ہوا ہے. تو سما ایک آسمان، سماوات بہت سے آسمان، اور 7 آسمانوں کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے اور احادیث کریمہ میں بھی ہے. ارض و سما ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں نا، ارض و سما. اس کے بعد ہے سعیدن. سعیدن کسے کہتے ہیں؟ چٹیل میدان. سعیدن چٹیل میدان. زلقہ پھسلنے والی جگہ، پھسلتی جگہ، اسے زلقہ کہا جاتا ہے. اب آئیے ناظرین افعال کی جانب چلتے ہیں. عصا فعل ماضی معروف کے وزن پر صیغہ واحد مذکر غائب، اور یہ ہے فعل تمنا یا فعل تمنی بھی کہتے ہیں، تمنا بھی کہتے ہیں. وہ افعال کے جن کے ذریعے کوئی تمنا کا اظہار، بلکہ فعل ترجع کہتے ہیں اس کو. تو وہ افعال کے جس میں کسی تمنا کا اظہار ہو تو اسے فعل تمنی، جیسے لیتا، کاش، یہ فعل تمنی ہے، یہ تمنا ہے. اور فعل ترجع یا ترجی جس میں ایک امید ہو، جیسے عصا امید ہے،
ٹھیک ہے نا، عسا امید، اور یہ اپنے اسم اور خبر کو چاہتا ہے. ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ یعنی مکمل یعنی فعل تو ہوتا ہے، لیکن کچھ اسم کی بھی خصوصیات پائی جاتی ہیں. جیسے اسم مبتدا اور خبر بنتا ہے تو یہ فعل اپنے اسم اور خبر کو چاہتا ہے، تو یہ اپنے اسم اور خبر کو چاہے گا، تو اسم اور خبر اس کا موجود ہوگا، اسم اور خبر. ٹھیک ہے، تو اس کا معنی ہے امید ہے. عسا کا معنی ہے امید ہے، امید ہے یا قریب ہے، دونوں میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے. یؤتی اصل میں تھا یؤتی، فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے وہ آتا ہے یا وہ آئے گا، اور یہاں پر معنی ہوگا وہ دے گا، دیتا ہے یا وہ دے گا. ان فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو آخر کو نصب کرتا ہے، تو یہاں پر نصب آیا، زبر آیا. دوسرا یہ کہ ان فعل مضارع کو بمعنی مصدر کے کرتا ہے، این یؤتیا، یہ کہ وہ دے، یہ کہ وہ دے. یرسلا، یرسلو تھا لیکن یہاں پر چونکہ عطف ہے این یؤتیا سے، تو اسی لیے لام پر آخر میں زبر آیا. اور یرسلا فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی کہ وہ بھیجتا ہے یا وہ بھیجے گا، لیکن یہاں پر ان کا عطف ہے تو اس کا معنی ہے کہ یہ کہ وہ بھیجے. ارسلا یرسلو ارسال، ارسال کا معنی ہوتا ہے بھیجنا. ہم کہتے ہیں نا آپ کو فلاں چیز ارسال کی تھی، آپ کو ملی، تو یعنی ارسال کا معنی ہے بھیجنا. تصبیحہ، یہ تصبیحو تھا، تصبیحو تھا، اور یہ فعل مضارع معروف کے وزن پر، اور صیغہ واحد جو ہے وہ مذکر حاضر. اور اس کا یعنی ظاہر ہے کہ یہاں پر ان کا عطف چل رہا ہے، تو اسی لیے تصبیحو تھا اور تصبیحہ ہوا. اس کا معنی ہے کہ صبح کو وہ جائے، صبح کو وہ جائے. اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں حروف کی، یعنی فا کا معنی پس یا تو، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. ان جو ہے وہ ہم اس کا استعمال معنی بتا چکے ہیں. من کا معنی ہے سے، اور عام طور پر من وعن ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، من وعن. واو کا معنی ہے اور، علا استعلاء بلندی کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پر یا اوپر، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. ناظرین آپ دیکھیں 17 کلمات ہیں، 17 کلمات میں کل 6 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 رب، نمبر 2 خیر، نمبر 3 جنت، نمبر 4 ارض و سما، نمبر 5 ارسال، نمبر 6 من میں منوعن. آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں ہم انشاءاللہ ضرور بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور سب سے پہلے ناظرین ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ. آئیے سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء، حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح سعيدا زلقا. اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح سعيدا زلقا.
آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی ناظرین۔ مجھے لگ رہا ہے کہ ہم نے ہم کلمات کو جوڑ کر آیت کس طرح بناتے ہیں، جملہ کس طرح بناتے ہیں، وہ ہم نے آپ کو نہیں بتایا، تو بہرحال اس کو بھی ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ فا زبر فا، عین زبر آ، سین کھڑا زبر سا، فا آسا، با زبر ربا، یا زر بی ربی، حمزہ نون یا زبر این، یا حمزہ پیش یو، تا زر تی، یا زبر یا، نون زرنی، این یؤتی یعنی، یا زبر خی، را میم دو زبر رم، خیرم، میم نون زر من، جیم نون زبر جن، نون زبر نا، تا زر تی، کاف زبر کا، میون جنتی کا، واو زبر وا، یا را پیش یر، سین زر سی، لام زبر لا، و یرسلا، عین زبر آ، لام یا زبر لی، ہا الف زبر ہا، علیہا، ہا سین پیش حس، با الف زبر با، نون میم دو زبر نم، میم زر می، نون سین زبر نس، سین زبر سا، میم الف زبر میم الف زبر ما، حمزہ زر ای، حسبانم من السماء، فا زبر فا، تا صاد پیش تس، با زر بی، حا زبر حا، فتسبیحا، صاد زبر صا، عین یا زر عی، دال دو زبر دن، صعیدن، زا زبر زا، لام زبر لا، قاف دو زبر قن، زلقن، یہاں وقف پڑھیں گے تو زلقا پڑھیں گے۔ ناظرین تلاوت ہم کر چکے ہیں، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب۔ فا پس عسا قریب ہے، ربی رب یا میرا، این یؤتیا یہ کہ وہ دے، نی مجھے، خیرن بہتر، من سے جنتی باغ کا تیرے، وا اور یرسلا وہ بھیج دے، علا پر ہا اس، حسبانن بجلیاں، عذاب، من سے السمائی آسمان، فا پس تصبیحا صبح کو وہ رہ جائے، سعیدن چٹیل میدان، زلقا پھسلتی جگہ۔ ناظرین و سامعین آئیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ فَعَسَى رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا۔ تو وہ دن دور نہیں کہ میرا رب مجھے تمہارے باغ سے بہتر عطا فرمائے گا اور تمہارے باغ پر آسمان سے کوئی عذاب بھیج دے تو وہ چٹیل چکنا میدان بن جائے۔ ناظرین و سامعین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے آیت نمبر 37 سے لے کر 41 تک، اور ناظرین ہم یہاں پر پہنچے تھے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے ان دونوں کا جو مکالمہ ہے اسے ذکر فرمایا، اور آیت نمبر 37 سے ناظرین خاص طور پر جو ایمان والا ہے اس کا ذکر فرمایا کہ اس نے اپنے صاحب کو یہ جواب دیا، اپنے ساتھی کو یہ جواب دیا کہ کیا تم اس ذات کا انکار کر رہے ہو جس نے تم کو مٹی سے بنایا، پھر نطفے سے، پھر تمہیں مکمل مرد بنایا، لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، لیکن وہ اللہ ہی میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤں گا۔ ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا، اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم باغ میں داخل ہوئے تھے تو کہتے جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، وہ اللہ کی مدد کے بغیر کسی کی کوئی طاقت نہیں، اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ میں مال اور اولاد کے لحاظ سے تم سے کم ہوں، اب یہاں پر اس نے یہ بات کہی تو وہ دن دور نہیں کہ میرا رب مجھے تمہارے باغ سے بہتر عطا فرمائے گا اور تمہارے باغ پر آسمان سے کوئی عذاب بھیج دے گا تو وہ چٹیل چکنا میدان بن جائے۔ ناظرین اسے ہر طریقے سے جو ایمان والا تھا اس نے سمجھانے کی کوشش کی، سمجھایا، اور اس کی مثال کہ وہ جل جائے یا آسمان سے بجلی نازل ہو جائے، وہ چٹیل چکنا میدان بن جائے، اس کی مثال ہمیں 29ویں پارے میں اور سورہ قلم میں ملتی ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر جو ہے وہ 17 سے 17 سے باغ والوں کا ذکر فرمایا۔ وہ باغ والوں کا ذکر کیا ہے ناظرین؟ بڑا عجیب و غریب ذکر ہے۔ انہوں نے بھی یہ کام کیا تھا، پھر ان کا باغ جل کر خاکستر ہو گیا تھا، پھر انہوں نے جو ہے وہ توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے پھر سے پہلے سے بہتر باغ عطا فرمایا۔ کیا واقعہ انشاءاللہ ہم کل عرض کریں گے آپ کی خدمت میں، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے۔ یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو
کو جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو. دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ راول پنڈی سے. جی سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فعسى ربی ان یؤتینی خیر من جنتک ویرسل علیہا حسبانا من السماء فتصبح صعیدا زلقا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم. راول پنڈی سے بشرا سبق سنانا ہے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک ویرسل علیہا حسبانا من السماء فتصبح سعیدا زلقا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. صحیح بات ہے. جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک ویرسل علیہا حسبانا من السماء فتصبح صعیدا زلقا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے؟ ناظرین جب ہمیں کال کریں تو ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا بالکل میوٹ کر دیا کریں اور کوشش یہ کیا کریں کہ کنسنٹریشن کے ساتھ آپ ہمیں جوائن کیا کریں، توجہ ادھر ہو تاکہ جیسے ہی آپ کی کال لگے تو وقت ضائع نہ ہو اور فوراً ہی آپ اپنا سبق اور ترجمہ سنا سکیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک ویرسل علیہا حسبانا من السماء فتصبح صعیدا زلقا. سب ہماری کیبل ٹھیک نہیں ہے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں آپ یہ پروگرام دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور www.arYQTV.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. اور اس پروگرام کو ناظرین اگر آپ یوٹیوب پر دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ اور ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجئے، اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجئے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.